السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ما احسن ما قال ابو نواس لہارون الرشید وقد اراد عقابہ قد كنت خفتك ثم امنني من ان اخافك خوفك اللہ۔ ما احسن ما قال، کیا ہی بہترین کہا ہے ابو نواس نے ہارون رشید سے اس حال میں کہ اس نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو یہاں پر ما جو ہے یہ اس میں استفہام مبتدا ہے، اور احسنا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور ما اس میں موصول، قالا یہ باب ناصر ینصر قول مادہ ہے، اجوف واوی ہے، اصل میں قولا تھا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قالا ہو گیا۔ ابو نواسن یہ قالا کا فاعل ہے، اور لام حرف جار، ہارون یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے، اور ہارون الرشید جو ہے یہ بنے گا ذو الحال، کیونکہ اسی کی حالت آگے بیان کی جا رہی ہے، وقد اراد عقابہ۔ واو حالیہ اور ماضی کے حال بننے کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے قد داخل ہو، تو ارادہ یرید ارادتاً باب افعال ثلاثی مزید فی سے ہیں، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، عقابہ مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوگا ارادہ فعل کا، ارادہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا حال، ذو الحال حال سے مل کر لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا قالا فعل کے، قالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا احسنا فعل کا، احسنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ آگے کا شعر ہے قد كنت خفتك ثم امنني من ان اخافك خوفك اللہ، تحقیق کی یقیناً میں تجھ سے ڈرتا تھا، ثم امنني پھر مجھے مطمئن کر دیا تیرے اللہ سے ڈرنے نے کہ میں تجھ سے ڈروں، تحقیق کی میں تجھ سے ڈرتا تھا پھر مجھے تیرے اللہ سے ڈرنے نے مطمئن کر دیا کہ میں تجھ سے ڈروں۔ قد یہ بر ماضی برائے تحقیق اور بر مضارع برائے تقلیل، کنتو یہ فعل ناقص ہیں، اس میں تو ضمیر جو اس کا اسم خفتو کا خافا یا خافو اسی سے خفتو صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو بنا دیں معطوف علیہ، ثم حرفیات امنا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، اور نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، اور اس کا فاعل ہے خوفک اللہ، یہ خوف مصدر ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ اسی خوف مصدر کا، اور اللہ کلمہ جلالت جو ہے مفعول بھی ہے اسی خوف مصدر کا۔ اب جو ہے یہ مل کر ہو گیا امنا کا فاعل، اور من حرف جار ان اخافا منصوب اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے ان داخل ہے، مصدریہ ناصبہ ہے، تو من حرف جار ان مصدریہ ناصبہ، اخافا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا امنا فعل کے، امنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مفعول بھی سے مل کر یہ ہو گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو گیا خبر۔ اب کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے حمد اللہ تعالی، اللہ تعالی کی حمد، حمد و مضاف اللہ کلمہ جلالت یہ ذو الحال بنے گا، تعالی فعل فاعل سے مل کر یہ حال، ذو الحال حال سے مل کر یہ حمد مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر مبتدا محذوف ہذا کی جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ حمد اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کی حمد ہے، کیا ہے؟ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا وان كنت لا احصی ثناء ولا شکرا، لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر، لک الحمد مقرونا بشکرک دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری، لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے،
تیرے لیے حمد ہے، ایسی حمد ہے نستلذ بہ ذکرا، جس کے ذکر سے ہم لذت پاتے ہیں، جس کے ذکر سے، جس کو یاد کر کے، جس کے ذکر سے ہم لذت پاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا، اگرچہ میں ثنا کو، حمد کو گن نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی شکر کو، اگرچہ میں حمد و ثنا اور شکر کو شمار نہیں کر سکتا، یا یہ کریں کہ اگرچہ میں حمد اور شکر شمار نہیں کر سکتا، تو تیرے لیے ایسی حمد ہے، ایسی حمد ہے جس کے ذکر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا، اگرچہ میں اس ثنا حمد کو اور شکر کو شمار نہ کر سکوں۔ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا طَيِّبًا يَمْلَأُ السَّمَاءَ، تیرے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ایسی تعریف، ایسی پاک تعریف، یملأ السماء، جو آسمان کو بھر دے، واقطارہا، اور آسمان کے کناروں کو بھر دے، والارض، اور زمین کو بھر دے، والبر والبحر، اور خشک و تر کو بھر دے۔ لک الحمد مقرونا بشکرک دائما، تیرے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ایسی تعریف جو تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہو، جو تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہو۔ لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری، تیرے لیے دنیا میں حمد ہے اور تیرے لیے آخرت میں حمد ہے، تیرے لیے شروع میں حمد ہے، تیرے لیے آخر میں حمد ہے۔ ترکیب ہوگی لام حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے۔ ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ الحمد یہ مصدر ہے جو مبتدا بنے گا، لیکن حمدن اس کے بعد آ رہا، تو حمدن یہ اسی الحمد کا مفعول مطلق ہے۔ حمدن یہ موصوف بنے گا، اور استلذ یستلذ استلذاذ، اس کا معنی ہوتا ہے لذت حاصل کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے نستلذو، یہ حمدن کی صفت واقع ہو رہی ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ حمدن موصوف، نستلذ فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحنو کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہوا اسی نستلذ فعل کے، ذکراً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حمدن موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ الحمد مصدر کا مفعول مطلق، الحمد مصدر اپنے مفعول مطلق سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مثل جزا۔ کیا بنے گا؟ مثل جزا، کیونکہ آگے وَإِن كُنتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا آ رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ان وصلیہ ہے، ان حرف شرط، کنت فعل ناقص، تو ضمیر اس کا اسم، لا احصی فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ثناء معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا زائدہ شکرن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لا احصی کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی کنتا جو فعل ناقص اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط مؤخر، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آگے لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر، تیرے لیے ایسی حمد ہے، تیرے لیے حمد ہے، ایسی پاک حمد ہے جو آسمان اور اس کے کناروں اور زمین اور خشک و تر کو بھر دے۔ لام حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو گیا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مقدم، الحمد مبتدا، حمدن یہ موصوف، طیباً صفت اول اسی حمدن کی، یملأ ملأ یملأ فعل بمعنی بھرنا، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، السماء معطوف علیہ، واو حرف اقطارہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول السماء کا، واو حرف عطف، الارض معطوف ثانی، واو حرف عطف، البر معطوف ثالث، واو حرف عطف، البحر معطوف رابع، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یملأ کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر طیباً موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر حمدن یہ موصوف کی یہ جو ہے یہ صفت ثانیہ ہو جائے گی حمدن کی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر
یہ الحمد کا مفعول مطلق۔ اب الحمد مصدر اپنے مفعول مطلق سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لک الحمد حمدن، یہاں پر حمدن مقدر ہوگا مقرونم بشکرک دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری، تیرے لیے حمد ہے، تعریف ہے، ایسی تعریف جو تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہو۔ لام حرف جار کا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم الحمد، یہ مصدر ہے اور یہاں پر موصوف مقدر ہے حمدن، تو حمدن موصوف مقدر ہے، مقرونن اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، با حرف جار شکر مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی مقرونن اسم مفعول کے، دائما مفعول فیہ، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل ظرف لغو اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر حمدن کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا الحمد کا، الحمد مصدر اپنے مفعول مطلق سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری، لام حرف جار کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم الحمد فی الاولی، الحمد جو ہے یہ مصدر اور فی الاولی اسی الحمد کے متعلق، مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأُخْرَى، واو حرف عطف ہو جائے گا اور لک حرف لام حرف جار کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم الحمد جو ہے یہ مصدر، اور فی الاخری اسی کے متعلق مصدر اپنے متعلق سے مل کر یعنی فی حرف جار الاخری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق الحمد مصدر کے، الحمد مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس کی یہاں تک ترکیب ہوگی، اور آگے اب ذکر آ رہا ہے ملازمۃ الصلاۃ، نماز کو لازم پکڑنا، نماز ادا کرنا، البرعی۔ تو یہاں پر سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔